کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اس قانونی پہلو کو تسلیم کیا گیا، اور یہ بات جو ہے طے کر لی گئی کہ جو شخص بھی حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا، ایسے شخص کو سزائے موت دینی چاہیے۔ اس قانون کا نام 295 ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جب تک اسلام کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے 295 کا دفاع کرتا ہی رہے گا، انشاءاللہ ہم کرتے ہی رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، بعض لوگ ایسے مسخ شدہ طبائع کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے اس طرح کے مقدس قوانین کو استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ لوگ جو بے گناہ ہوں ان کو اپنا مقدمہ لڑنے کا پورا حق ملنا چاہیے۔ ایسا کوئی بھی شخص جس کے پر توہین رسالت علیہ السلام کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے اس کی بریت ہونی چاہیے، لیکن جو شخص اس کام میں ملوث ہو اور واقعاتی شہادتیں اور حقیقی شہادتیں اس بات کی تائید کرتی ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پھر سزائے موت بھی ملنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل البیت وہ بھی ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اور اہل البیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نسبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کو تسلیم نہیں کرتا در حقیقت وہ بے ایمان اور ملحد ہوتا ہے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل البیت کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا در حقیقت حدیث و سنت کے بارے میں اور کتاب اللہ کے بارے میں اس کے ذہن کے اندر تشکیک پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس فکر کے حامل لوگ قرآن مجید کی تحریف کے بھی قائل ہوتے ہیں اور احادیث طیبہ کو بھی تسلیم کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو